حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صرف مسجد ہی کی نہیں فکر کی، ان کے گھر کی بھی فکر کی۔ کسی کے ہاں کوئی اختلاف پیدا ہوتا، حضور اس اختلاف کو دور کرنے کی کوشش کرتے۔ ایک بار مدینے کے ایک محلے میں دو گھروں کے درمیان کچھ اختلاف پیدا ہوا۔ وہاں ایک چھوٹی سی مسجد بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا کو ساتھ لے کر پہنچے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، بڑے بڑے اکابر صحابہ آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ مسجد میں پہنچے، اپنے تمام رفقا کو وہاں روک دیا اور ایک ساتھی کو لے کر آپ ان کے یہاں چلے گئے، اور آپ نے ان کے تمام مسائل کو سنا، اور پھر آپ نے ان کے درمیان میل ملاپ کرایا۔ اتنی دیر ہو گئی، اتنی تاخیر ہو گئی، عصر کی نماز کا وقت تھا، اتنی تاخیر ہو گئی کہ نماز کے قضا ہو جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے کہ حضرت آپ نماز پڑھا دیجئے کہ نماز قضا نہ ہو جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رقیق القلب حضور کی موجودگی میں امامت کرنے کی ہمت نہیں کری۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ عمر کے پاس جاؤ۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی امامت کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے مشورہ دیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال ہے عبد الرحمن بن عوف کے پاس گئے اور وہ امامت کے لیے آگے بڑھے۔ جب نماز شروع ہو گئی تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تعظیم و تقریر میں پیچھے ہٹنا چاہا، مگر حضور نے اشارے سے منع فرما دیا۔ دیکھیں اس میں ہمارے لیے کتنا سبق ہے، عالم کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ حضور کو بریانی کی دعوت دے کر فریقین نے بلایا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا اختلاف سنا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ ایک عالم کا کردار یہ ہے کہ اگر مسلمانوں میں سماج میں کوئی اختلاف ہو تو ہم لوگوں کے بلانے کا اور اشتہار چھاپنے کا انتظار نہیں کریں، ہم خود وہاں پہنچ جائیں۔ پھر غور فرمائیے کہ کن نازک وقت میں آپ گئے، سوائے مرض وفات کے، مرض وفات میں آپ کی تکبیر اولیٰ فوت ہوئی اور غزوہ خندق کے موقع سے آپ کی بعض نمازیں قضا ہوئی۔ یہی ایک واقعہ ہے جس میں تکبیر اولیٰ فوت ہوئی، اور وہ بھی کس نماز میں؟ عصر کی نماز میں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ میں مفسرین کے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ سے عصر کی نماز مراد۔ اس نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اس کا ذکر فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز میں تاخیر کو اور اپنی تکبیر اولیٰ کے فوت ہونے کو گوارا فرما دیا، لیکن مسلمانوں کے مسئلے کو سلجھانے اور ان کو صلح کرانے کے مسئلے سے آپ نے رفت نہیں فرمائی۔ اسی واقعے میں تیسرا سبق آموز پہلو یہ ہے کہ آپ جہاں تشریف لے جاتے تھے، خاص کر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے جاتے تھے۔ آپ کتاب المناقب میں دیکھیے، محدثین نے نقل کیا ہے، جاء ابو بکر و عمر، قال ابو بکر و عمر، ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دونوں ساتھ تھے، آج بھی حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ تو کتنا مقام ہے ان کا، لیکن حضور اس موقع پر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔
کیوں ساتھ میں رہے؟ جب اختلاف کا موقع ہوتا ہے، جب رنجش کا موقع ہوتا ہے، تو ایک فریق دوسرے فریق کی تعریف نہیں کرتا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کی کمیاں بیان کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یہ تھی کہ میں میرے لوگوں کو لے کر جاؤں اور فریقین ایک دوسرے کی کمیوں کو بتائیں تو ان کی موجودگی کی وجہ سے ان کو شرمندگی اور شرمساری، اس لیے حضور نے ان کی عزت نفس کا اور ان کے وقار کا خیال کرتے ہوئے اپنے اتنے قریب ترین ساتھیوں کو بھی اپنے ساتھ دیا۔ اور پھر چوتھی بات دیکھیے، آج تو ہم لوگ امامت کے لیے جھگڑا کرتے ہیں، آپ کی امامت کریں گے، میں امامت کروں گا، میں تو اتنا بڑا قاری ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کر رہے ہیں، اور آپ کے آنے کے بعد انہوں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امامت پر برقرار رکھا اور خود بحیثیت مقتدی نماز پڑھی۔ پہلے حضور یہ چاہتے تھے، اور علماء کا یہ کام ہے کہ ان کے اندر افراد سازی کا جذبہ، دین کے جتنے کام ہیں ان کاموں کے لیے آگے افراد تیار کیے۔ ہم لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ مدرسے میں اگر کوئی اونچی کتاب مل جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی کتاب پر ہماری روح برپاس کرے، کوئی دوسرا ہمارا جونیئر استاد، ہمارا شاگرد، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ان کو یہ کتاب مل جائے، ہم نے بہت کچھ پڑھا لیا۔ اگر ہم کسی موقع پر کھڑے ہو گئے تو ہم چاہتے ہیں کہ چاہے ہماری آواز کیوں نہ بند ہو جائے، کھڑے نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے شاگردوں کو، اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو دین کے تمام ضروری کاموں کے لیے تیار کیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور نے مسلمانوں کی صرف نمازی کی فکر نہیں کرتا، ان کے آپسی اختلاف اور تنازعات کو حل کرنے کی کوشش کی۔ آج کے دور میں یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ آپ کے اس صوبے پر بھی یکساں سول کوڈ کی تلوار لٹک رہی ہے۔